السلام علیکم جی. صوبوں کا معاملہ جو کچھ روز پہلے محسن نقوی صاحب نے وہ ہارنٹس نیسٹ چھیڑا تھا, یہی کہتے ہیں سر؟ جی, ہارنٹس نیسٹ, بھیڑوں کا چھتا, پونڈوں کا. وہ حبیب صاحب کے بقول تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ دھونی شونی اس کو دے دی ہوئی ہے, لیکن آج ڈان اخبار کے اندر رپورٹ ہوا کہ ابھی بھی اس پر سیریس کام جاری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ ہم سے تو پہلے بات کرے, ہم سے تو انہوں نے بات نہیں کی ابھی تک کہ نئے صوبے بنانے کا پلان کیا. خیر اس پر کریں گے بات, لیکن آزاد جموں کشمیر میں الیکشنز کا تیسرا راؤنڈ اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے وہاں پر فتح سمیٹ لی ہے یا سمیٹ کے دی گئی ہے ان کو. پھر ایک فیملی لمیٹڈ گیدرنگ وہاں پہ نظر آئی, نواز شریف صاحب, مریم نواز اور شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, اور ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نظر آئے. اور شہباز شریف صاحب کی خاص طور پہ مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ تعریفیں کی, جیسے ان کا ایک کیس بنا رہے ہوں کہ دیکھیں پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا دیے. اس کے ساتھ وہ جوڑے رکھیں, سسٹم کلیپس ہو چکا ہے, محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ بیوروکریسی تو ایک کو لگام آپ ڈال ہی نہیں سکتے, ہم قصوروار ہیں اس کے. پاکستان کی تباہی کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو بیوروکریسی ہے. وہ ایک فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو آپ کو دکھا دیں گے, جس میں ایک بگی کے اندر آئی جی اسلام آباد, ساتھ ان کے ایڈمنسٹریٹر اسلام آباد, وہ جیسے وائس رائے ایک بگی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ایک وہ فوٹیج سامنے آئی. یہ اس وقت لچھن ہے ماشاء اللہ ہماری بیوروکریسی کے. اور ملک کی حالت یہ ہے کہ اکانومی کا سب کو پتہ ہے. تمغے جو دیے ہم بات اس سے سٹارٹ کریں گے. سول ایوارڈز 355 لوگوں کے لیے اناؤنس ہوئے ہیں, سرکاری تمغے ہیں. اس میں ایک ایک بندے کی میں کوشش, 355 تو نہیں ہو سکتے, لیکن حبیب صاحب میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک بندے کی میں خصوصیت غوث اعظم آج آپ نے بتانی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ان میں ہائیسٹ آرڈر پہ نشان امتیاز. جی, اسحاق ڈار صاحب کی کیا خصوصیت ہے, ان کو جو تمغہ اناؤنس کیا گیا کہ دیا جائے گا, آپ کے خیال میں کیا خدمات ہیں ان کی جن کے اعتراف میں ہمیں فخر ہے کہ جناب تمغہ دینا ہم نے ان کو؟ آنیسٹلی میں نے سوچنا شروع کیا ہے تو میرے ذہن میں بالکل نہیں کوئی, سوائے اس کے کہ حکومت میں کہ وہ حکومت میں نہیں, اور تو کچھ بتا. اور وزیر اعظم صاحب کا جو یعنی نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی, ہاں اچھا, تو یہ ایک تعلق ہے, اور یہ تعلق کافی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اس سے بڑے چھوٹے چھوٹے تعلق پہ بندہ بڑے اونچے عہدے پر پہنچ جاتا ہے, تو یہ تو بڑا گہرا تعلق ہے. تو جہاں, اور پھر ہمارے سیانے وہ فارن منسٹر بھی ہیں ویسے. سوری, یہ بھی آپ نے یاد کیا. دیکھیں نا پاکستان سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. اچھا, لیکن اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ اس میں تو سارے کا ہو سکتا ہے مشورے پیچھے سے ان کے ہو. دیکھیے, جو بھی اس میں معاملہ یہ ہے کہ جون 2025 کے بعد یہ حکومت اگر یہ کہے نا کہ کل صبح سورج مشرق سے نکلے گا, تو بھی آپ ہنستے ہیں اس بات پہ بس. اچھا جی, محسن نقوی صاحب, یہ کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی. اس سے یہ آپ کہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی وزیر خارجہ, مطلب یہ بتائیں مجھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ صاحب کا نام کتنی بار لیا؟ پاکستان کیا دنیا میں ڈپلومیسی کا محور امریکی صدر ہوتا ہے. چلے میں اس نے ظن رکھتا ہوں, بندہ ہے عاجز گوشہ گمنامی میں شاید گم رہنا چاہتا ہو, پیچھے پیچھے رہ کے اس نے یہ سب سفارتی کامیابی, لیکن وہ جو ڈی فیکٹو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے محسن نقوی صاحب, ان کا بھی ایوارڈ ہے. ان کی کیا آپ کو یہاں پہ ان کی خدمات, آپ نے خود نے کہا کہ وہ ڈی فیکٹو وزیر خارجہ بھی. ہاں دیکھیے اکبر, چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. اچھا, ان سب کے ناموں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حقائق لذیذ بیان کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تمغوں پہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے, یہ تمغوں پہ ماتم کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود حکومت میں ہیں. حکومت میں ان جو وزیر اعظم نے کی ہے تو وہ ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, اگر کسی اور وزیر نے کی ہے تو وہ بھی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے. افسر ہیں تو ان کے کسی نہ کسی درجے میں ماتحت ہیں. انہی لوگوں کو آپ نے اگر تمغے دینے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تمغہ میں آپ کے گلے میں ڈالا کروں, اور پھر جوابی طور پر ایک تمغہ آپ میرے گلے میں ایک دوسرے کے دیے جلائے, ایک دوسرے کے دیے جلاتے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے وزراء کو کم از کم تمغے نہیں لینے چاہیے, اور یہ ایک ایسی رسم چل پڑی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں, اورنگزیب صاحب بھی ہیں, چیمہ صاحب ہیں. دیکھیے اورنگزیب صاحب ہیں, کون سی پاکستان کی معیشت کی استوار ہو گئی ہے, کون سی کایا کلپ ہو گئی ہے, جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ محمد اورنگزیب صاحب کو جناب تمغہ مل رہا ہے. اچھا, پھر آپ حچیمہ صاحب, ان کو کس بنیاد پہ؟ کوئی یقیناً ان کی کوئی ایسی سروس ہوگی جو ہماری نظروں سے ہو چلے. لیکن یہ تمغے جو ہیں یہ تو عوامی طور پر دیے جاتے ہیں نا, کسی عوامی خدمت کی بنیادی طور پر. تو حبیب صاحب یہ ہے نا, بڑا سادہ سا جو مجھے تمغہ دینے کا مطلب سمجھ آتا ہے, وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ریاست جب کسی کو تمغہ دیتی ہے تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں اس پہ فخر ہے. جی, یہی بات ہے, بالکل ایسے. تو ریاست کو فخر ہے پھر ان لوگوں پہ. دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فخر کرنے والوں کی آپ حیثیت بھی دیکھیں نا پھر, کہ جن کو کس بات پر فخر ہے. اچھا, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکرٹری فائنانس,
ان کو بھی تمغہ ملا ہوا ہے. جی FBR کے چیئرمین FBR کے چیئرمین کو ٹیکس کلیکشن دیکھیں پاکستان کی کیا معاملہ ہے. دیکھیے اکبر یہ تو ہم نے مذاق بنا دیا نا, لیکن جو کچھ لوگ ہیں ہم نے نہیں بنایا, وہ ظاہر ہے جنہوں نے تمغے دیے ہیں. ایک تو اہم بات یہ ہے اکبر, میں تو یہ عرض کروں گا کہ 60 سال کی عمر سے پہلے تمغہ نہیں دیا جانا چاہیے, کسی صورت بھی نہیں دیا جانا چاہیے. 60 سال کی عمر کی ایک سیلنگ ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے بعد, کیونکہ 60 سال تک بندہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر چکتا ہے, وہ کسی بھی شعبے میں ہو, اور آپ اس کی افتاد تباہ کے بارے میں اور اس کے ماضی کے حوالے سے بالکل واضح ہوتے ہیں. تو لہٰذا 60 سال کی عمر سے پہلے تو کسی صورت نہیں دیا جانا چاہیے. اچھا ویسے بنیادی طور پہ, ہاں جی پلیز. نمبر 2, بھارت کی مثال لے لیں, انہوں نے تمغوں کی سیلنگ لگا دی ہے اور بعض اوقات خالی بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پدم شری پدم بھوشن 120 دینے ہیں, ہم 120 سے اوپر نہیں جائیں گے. اور اگر کسی نے بہت ہی کمال کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو اگلے سال ایڈجسٹ کر لیں گے. پہلے وہ اپنا کمال کنسولیڈیٹ تو کر لے. اور یہاں پہ ہم نے بالکل مطلب آپ ذرا دیکھیں نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بڑی خدمات ہوں گے, ہر شخص کی بڑی خدمات ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تمغہ یافتہ ہے نا, بہت سارے لوگ ہیں. بھائی سیاست میں تمغے میٹر نہیں کرتے. اس لیے یہ کہنا کہ آپ جناب تمغوں کے لیے, یہ وزیر اطلاعات صاحب کو بھی مل رہا ہے؟ نہیں میں نے نہیں پڑھا. اچھا, اب کسی اور کو بھی, مطلب ان کی وزارت میں سے بھی کسی کو مل رہا ہے. ہاں وزارتوں سے تو مل رہا ہے, تو جب مختلف صحافیوں کو بھی جو کہ سرکاری چینلز میں نوکریاں. دیکھیے, اور جب ان لوگوں کو آپ تمغے دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو مناسب کرتے ہیں. ہاں میں نے ایک نام پڑھا تھا گزرتے خورشید رضوی صاحب جی, ان کو تمغہ بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. اس پوری فہرست میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کو میرٹ بھی پریویل کیا ہے, لیکن جب آپ اس میں سرکاری لوگوں کو ڈال دیں گے, اب اس میں وزیر اعظم کو کیوں نہیں ڈال دیتے؟ وزیر اعظم کو بھی ہر سال ایک اعزازی تمغہ دے دیا. 5 سرکاری لوگ اور ایک ادیب, وہی میرٹ پہ ہے خورشید رضوی صاحب والا ایک معاملہ. اچھا اور بھی لوگ ہوں گے, ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. اب سرکاری معاملات جو ہے, اسی طرح صدر صاحب کو بھی ایک تمغہ دے دیا کریں, کیا پرابلم, جب اسی طرح ہی بانٹنے ہیں. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ اس پوری لسٹ کے اندر قائد اعظم کے 2 ڈاکٹرز کو تمغہ دیا ہے 78 کتنے 89 سال کے بعد. قائد وہ پارسی ڈاکٹرز ہیں 2 جو کہ بہت پہلے وفات پا چکے ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر جو بھی ان کی رسومات وغیرہ ہوں گی وہاں پہ ہوئی ہوں گی, ان کے لیے تمغہ اناؤنس کر دیا ہے. چلیے اچھی بات ہے, لیکن یہ تکریم تو ہو نا, تکریم تو دیکھیے پوسٹ ہیومسلی بھی تو لوگوں کو دیتے ہیں, دیے جاتے ہیں. یہ کہاں سے یاد آ گیا؟ دیکھیے کوئی بات نہیں, چلیے یاد آ گیا, کم از کم قائد کی کوئی نشانی تو یاد آئی نا. یاد آنے والی نشانی ہے وہ تو یاد آتی کسی کو, ان سے جڑی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ. ہاں قائد کی آپ کہہ رہے ہیں 11 اگست کی تقریر یاد آئے تو وہ نہیں آئے گی. قائد کے دیگر فرامین آئیں کہ کون سیاست سے باہر رہے گا وہ نہیں یاد آئیں گے. ہاں جی بالکل, باقی تو نہیں یاد آئیں گے. بالکل, بیوروکریسی کو دی گئی ہدایات یاد نہیں آئیں گی, سب کچھ کو وہ کوئی چیز یاد نہیں آئے گی. ہم چونکہ لوگ ہی اسی قسم کے نا کہ ہم قائد اعظم سے محبت 2 ہی صورتوں میں کرتے ہیں. ایک جب وہ نوٹ پہ چھپے ہوں, اور دوسرا جب ہم سرکاری عہدہ سنبھالے تو ان کے مزار پہ تشریف لے جائیں. اچھا یوں جب ایک سوال ہے میرا کہ جب قابلیت کی بنیاد پہ نہیں, میرٹ کی بنیاد پہ نہیں, لیکن ایسے محسوس ہو کہ جیسے ایک دوسرے کو تمغے دے دیے جو ابھی آپ نے بات کی ہے, جب اس طرح کی چیز ہوگی تو جو لوگ ریئلی ڈیزرونگ ہیں کیا بیچتی ہوگی؟ آف کورس مجھے آج ایک MNA صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اگر تم نے حبیب تم نے یہ بات کی, جو مذاقاً مجھے کہنے لگے, اگر تم نے یہ بات کی تو میں کوشش کر کے تمہارا نام آئندہ تمغوں کی فہرست میں شامل کروا دوں. کون سی بات؟ مطلب ویسے مطلب وہ تڑی لگا, میں نے کہا یار مجھے معاف کر, میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے جب لوگ اس طرح, یہ اعزاز ہے پاکستان, اور پاکستان کا اعزاز, نشان پاکستان, چلیے وہ تو کم لوگوں کو ملتا ہے, نشان امتیاز ہو یا تمغہ امتیاز ہو, کچھ بھی ہو, وہ اس آدمی کو ملنا چاہیے کہ جس آدمی سے پھر وہ آدمی اس کی لاج رکھنے والا بھی ہو. پاکستان کے اندر یہ جو سرکاری ملازموں کو انجام پتہ کیا ہوتا ہے تمغے دینے کا, پچھلی بار یاد ہے آپ FBR سے کئی لوگوں کو نکالا گیا تھا. ہاں جی, اور ان میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو تمغہ دے دیا تھا. 26 لوگ نکالے تھے وزیر اعظم نے کہ ان کے میل پریکٹسز کے الزامات ہیں اور مختلف طرح. آپ تصور کر لینا, اس سے پہلے ان کو تمغہ بھی دیا ہو. تو جب آپ سرکاری ملازموں کو تمغہ دیتے ہیں اس طریقے سے تو وہ کچھ اچھا کام نہیں ہوتا. دیکھیے فوج کے تمغے بالکل ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو بالکل, یہ تو اس میں تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. اچھا چلیں, کیا اس پہ بندہ کہہ سکتا ہے؟ اس بنیادی طور پہ تو لائلٹی ہے نا کہ یار یو آر ورکنگ فار می. جی, اس پہ نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ 60 سال کی حد لگائے. نمبر 2 تمغوں کی تعداد فکس کر لیں. نمبر 3
یہ حکومتی اثر میں نہ ہوں، یہ جوائنٹلی پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی ہو، صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیوں کی کمیٹی ہو، سینٹ کی کمیٹی ہو، جو لوگوں کو دیکھے، جج کرے. ایسا نہ ہو کہ جناب حبیب اکرم کو لوٹ کر تمغہ دے دیا ہے، اکبر باجوہ صاحب نے، حبیب اکرم صاحب نے اکبر باجوہ صاحب کو دے دیا، اکبر باجوہ صاحب نے علی جان کو دے دیا، علی جان نے پھر ہم دونوں کو واپس کر دیا. ویسے تو ایک ڈیکوریشنز ایکٹ ہے جس کے انڈر یہ سب معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ وہ انفارمیشن نہیں ملے گی آپ چاہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا استعمال کرتے ہو، جا کے ان سے پوچھیں کہ ذرا بتائیے نا ان کی خدمات کیا ہے، کوئی نہیں بتائے گا. بہرکیف ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ پڑھی جاتی ہیں ویسے کہاں وہاں پہ، اور سر وہ ہاں جی، وہ جب کسی کا نام اناؤنس ہوتا ہے تو اس خدمت کیا، نہیں میں اوور آل سٹیشنز جو ہوتی ہیں نا اس کے اندر کے معاملہ کیا ہوا ہے، جہاں سے کس نے ریکمینڈ کیا تھا، پھر اس کے بعد آگے اپروول، پھر اس کے بعد فائنل، سو آن اینڈ سو فورتھ. صوبوں والا معاملہ آپ کہتے ہیں کہانی ختم ہو گئی ہے. آج میرا یہ خیال ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کی ایک کہانی ہے نا وہ اپنی کہانی سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ ایک اسٹیڈ فاسٹ کہا یہ جاتا ہے، میرا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے یہ کہا، آپ نے واضح کر دیا، ورنہ مجھے یہ اضافہ کرنا پڑتا کہ جس خبر کو آپ ریفر کر رہے ہیں آج ڈان میں چھپی ہوئی ہے، اس میں کہا ہے کہ اس پہ ڈسکشن جاری ہے، اور وہاں پہ جہاں سے تجویز آئی ہے تو وہاں پہ ڈسکشن جاری رہے. اس سے کسی کو کیا فرق؟ نہیں، ڈسکشن جاری سے مراد یہ ہے، محسن نقوی صاحب نے جو لاہور میں یہاں پہ صحافیوں سے جو گفتگو کی، اس میں انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد ایک تو یہ خود مانیں گے، یہ ان کا کلیم تھا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک ماننے کے علاوہ اب جو اس کے ایکٹیویٹی وہ شروع ہوگی جو کہ وچ ول بی لیڈنگ ٹورڈز نیو پروونسز، میننگ دیئر بائی کمیٹیز بنیں گی، میننگ دیئر بائی ریفرینڈم ہو سکتا ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا ایک کمیشن بھی بن سکتا ہے. سو وہ والے معاملات یہ اسٹوری میں بھی مجھے نہیں لگ رہا. اکبر صاحب، ایز آف ٹوڈے میں آپ کو ایک بات تو بتا سکتا ہوں کہ کل اسلام آباد کی کئی میٹنگز کی خبریں، تصویریں آ رہی تھیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک میٹنگ میں یہ بات ہوئی جس میں سارے بڑے جائیے. کون سی میٹنگ؟ اسلام آباد میں پریڈ والی جو نہیں، اچھا وہ ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اب ایک میٹنگ میں وہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تو یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے، ایسے ہلکی سی پاسنگ سی ہوئی. انہوں نے کہا صوبوں کا کیا کرنا، آگے سے ہنس کے جواب آ گیا. بڑی بات، ٹھیک ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ، اور وہاں پہ سارے لوگ موجود تھے، سارے لوگوں سے مراد جو پولیٹیکل لوگ ہیں. اب دیکھیے، یہ ایک تو آپ اس میں ہے، اس میں دو پوزیشنز ہیں اس وقت. پی ایم ایل این نہیں چاہتی، پی ایم ایل این یہ چاہتی ہے کہ ایک اسموک اسکرین کے پیچھے ہم رہیں، اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ مزاحمت کرے. تو پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی کہ اگر سندھ کو علیحدہ کر لیا گیا، معاف کیجیے گا، کراچی کو سندھ سے الگ کر دیا گیا، تو اس کے بعد سندھ کے پاس بچے گا کیا؟ ٹھیک ہے. ویسے تو اس ملک کا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی سونے سے تولنے کے برابر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے صوبہ چلانا. نہیں، وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میں وہی، یہ آپ نے خود ہی، میں آرگومنٹ یہی دینے لگا تھا، یہ وہی والا ٹام اینڈ جیری کا سین ہے. وہ بم اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کی طرف پھینکتا ہے. وہ اچھا، یہ تو بم تو ہے، نہیں بم ہے، فیتا بھی اس کا لیکن یہ پتہ کیا ہے، یہ اچانک کسی اور کی طرف سے لڑکا دیں گے. ہاں، بڑی بات جی، یہ ہے معاملہ. اصل بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کسی وقت دوسروں کو لڑکا دیں گے. لیکن ابھی تک ایز آف ناؤ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس بات پہ یکسوں ہیں کہ صوبے نہیں بنانے. نہیں، وہ تو جب بات کرتے ہیں، رانا ثناء اللہ ابھی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ مقتدرہ ہم سے بات نہیں کرتی، یہ تو کیبنٹ میں آنا چاہیے میٹر، ریفرینڈم کس نے کروانا ہے، یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں. ہاں، تو وہ اپنی طرف سے آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یوں نہیں ہوتا. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فضا نہیں بنا پائے نا. جو محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو فرما دی، وہ یا تو وقت سے پہلے فرما دی، انہوں نے اپنی تو نہیں نہ فرمائی، جس کی بھی بات ہی تو یہ ہے، جس کی بھی تھی، انہوں نے اس کے لیے کوئی گراؤنڈ ورک نہیں بنایا کیا نا. ایک آپ کو ایک فضا بنانی ہوتی ہے نا کہ وہ کیسے بنے گی. آپ ذرا دیکھیے نا کہ وہ فضا اس فضا کے خلاف ایک فضا بن گئی. یعنی جو جن سے آپ توقع نہیں کر رہے تھے، جن سے آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل پیچھے سے محمد اللہ اکبر نے، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور مسئلہ ہے، مطلب بڑے پائن کو پوچھنا، چھوٹی باجی کو پوچھنا، وزیر اعظم کا وہ صدر صاحب کو پوچھنا، صدر صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم سے بات کریں، نہیں بلاول نہیں بات مانتا، نوجوان ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سیاستدانوں میں آتے ہیں تو آپ کو پھر اتنے آرام سے لوگ ہینڈل نہیں ہوتے. مثلا آپ کو یاد ہے پنجاب حکومت نے، پنجاب کی جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی ہے، یہاں پر باقاعدہ قراردادیں منظور ہوئی تھی، بن گئے صوبے. نہیں، تو ان کا تو نیون لیگ کا تو کبھی بھی وہ ارادہ نہیں تھا. اچھا، اب اور پی ایم ایل جو پیپلز پارٹی ہے،
اس کی جو سندھ میں آپ کو جو اپنے نثار کھوڑو صاحب کی تقریر یاد ہے، بن جائے گی صوبہ، بن جائے گا صوبہ. نہیں سندھ میں نہیں ہوتا، سندھ میں بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ کراچی اور گوادر کو صرف اگر نکال لیا جائے تو وہ سندھ ہی ہے نا. سندھ ہی ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، آپ کراچی اور گوادر کو الگ کرنے دیں تو اچھا آپ کے خیال میں بلوچستان یہ ہونے دے گا؟ بلوچستان یہ ہونے دے گا کہ بلوچستان میں تو یہ نا سر اس وقت جو حالات ہیں وہاں آپ پہلے کر کے تو دکھائیں. بلوچستان سے قرارداد تو منظور کروا لیں، کہیں سے کام تو شروع کریں. بلوچستان میں پہلے تو امن و امان ٹھیک ہو جائے نا. دیکھیے اس کا یہ سوال تو امن و امان سے جڑا ہوا ہی نہیں. نہیں میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں بلوچستان میں آپ چاہے پیار سے کہتے رہے یہ ایک یہ بن گیا، آپ ذرا سن لیں نا. وہاں پر جو کہنا ہو جانا ہے، تو جب وہاں سے 2 قراردادوں کی ضرورت ہے نا، ایک ساحلی صوبہ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک سندھ اسمبلی کی قرارداد ہوگی مجھے یہ لگتا ہے، اور ایک بلوچستان اسمبلی کی قرارداد. اس میں اگر کوئی چیز روک سکتی ہے نا انصوب، یہ بات آپ کی درست ہے. میں پھر وہیں سے آرگومنٹ لے کے آتا ہوں کہ جن کا یہ پلان ہے، جن کا یہ پلان محسن نقوی صاحب نے سنایا ہے، ان کو یہ عادت نہیں ہے نو سننے کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہیں سے رک رہا ہے نا معاملہ، ان کی مزاحمت سے نہیں رک رہا، وہ اس خوف سے ہے کہ عمران خان کا پھر کیا بنے گا، یا پی ٹی آئی کو پھر کہاں سے اسپیس مل جائے گی، اور یہ اگر کوئی ادھر کو نکل گیا، کیونکہ یہی بندہ ہوا سسٹم جو ہے نا، یہ ہاؤس آف کارڈز جو ہے، ایک پتہ نہیں نکالنا ہے اس میں سے. یہ ہے خیال یہ کہ یہ وننگ کمبینیشن ہے، تو وہ صرف عمران خان کے خوف میں اگر نہ ہوا تو نہیں ہوگا. ان کی کیا جرأت ہے، یعنی ان کے بقا کی انشورنس پالیسی پھر ڈیالہ جیل سے ایسے ہی ہے، بالکل یوں ہی ہے. وہ چمٹے اس وجہ سے ہوئے ہیں. تو بس اس کا مطلب ہے پھر نہیں بن رہے. تو اس لیے بحث وحث کرتے رہے. اگر کچھ کرنا ہے نا اس پہ قدم. دیکھیے پالیٹکس میں نا یہ ہر وقت چلمنس کے پیچھے بیٹھ کے گزارا ہوتا نہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے نا، سامنے آنا پڑتا ہے. چلمن سے مجھے یاد آیا، تو سامنے آنا پڑتا ہے. یہ بھی اگر کرنا ہے، کوئی واقعی اس کا سگنل آ سکتا ہے، تو بڑا میں اس کو آسان بالکل سادہ لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے قرارداد منظور کروا لیں کہ جناب ہم اتنے حصے ٹھیک ہو گیا. میں آگے آنا چاہ رہا ہوں سر. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ایک نیا صوبہ بنے. اچھا ابھی سر، اور ہم وفاقی اسمبلی کو چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے ٹیسٹ کیس کر لیں، وہاں سے سٹارٹ کر کے چیک کر لیں. پی ٹی آئی کے پاس ویسے ایک رہ تو جاتا ہے نا کہ بیچ میں اگر وہ تھوڑا سا وہ کہیں کہ جناب چلیں ہمارے سے یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہزارہ کی تو ایک قرارداد بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک پریشر آ جائے گا پھر ان کے اوپر کہ بھائی یہ تو کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے. دیکھیے پہلے پی ٹی آئی بارگیننگ کی اعتبار سے بات کرو. یہ اگر خالصتاً اس پہ آ جائے، پی ٹی آئی کا ہم اصولی موقف ہی چھوڑ دیتے، سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، خالصتاً اس اعتبار سے آ جائے، پی ٹی آئی آپ کے خیال میں کیا کاسٹ مانگے گی اس کی؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، میں بولنا نہیں چاہ رہا. وہ ایک ہی جواب ہے نا، عمران خان. ہاں ایسے ہی ہے. نہیں میں اس کے علاوہ کچھ، ہاں وہ بات درست ہے. عمران خان سے ہو گیا، ان کا علاج ہو گیا، اور پھر بات وہاں بات تو کہیں سے کہیں نکل جائے گی. تو اس لیے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. یہ بعض اوقات دیکھیے وقت سے پہلے، آپ کبھی جہاز ٹرین پہ جب ہم جاتے ہیں، اگر آپ ذرا تصور کریں کہ جو وقت ہم ذہن میں رکھ کے جا رہے ہیں کہ فلاں وقت جو ٹکٹ پہ لکھا ہوا ہے، ٹرین اس سے پہلے چھوٹ جائے، جہاز اس سے پہلے اڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، مصیبت ہی ہے نا، مصیبت. ہاں ٹھیک. تو یہ ٹرین وقت سے پہلے چھوٹ گئی. چلیں اب اس پہ اب آپ لکیر پیٹتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. یہ کہانی ایز آف ٹوڈے بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے، اس کو ڈیپ فریزر میں ڈال دیا گیا، اب یہ وہیں پڑی رہے گی. اچھا جی، آزاد جموں و کشمیر میں ایک بات ہو سکتی، وہ کیا؟ وہ ہے لوکل باڈی سسٹم. تکڑا لوکل باڈی سسٹم، اور اس کے لیے کوئی ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرویز مشرف کا نظام اٹھائیں، اس میں سے صرف جو ترمیم کی گئی تھی کہ انڈائریکٹ الیکشن کر دیا تھا اس کو ختم کریں، ٹھوک دیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان دن دگنی اور واقعی رات چگنی ترقی کرنے لگے. ایبسلیوٹلی کریکٹ. ممکنات میں سے ہے کہ شاید وہ ادھر سے موت سے ڈرا کے بخار پہ راضی کیا جا رہا ہو. نہیں، میرا تو خیال ہے کہ اب ادھر سے ادھر بخار پہ راضی ہو جائے. اے دن بھی آنے سن بقول آپ کے بار آگے آزاد جموں و کشمیر. سر بلوچستان میں وہ دنیا میں کوئی ایسی لکیر بھی ہے، جو ایسا راستہ بھی ہے جو مسلسل اوپر ہی چڑھتا رہتا ہے. اگر ایسا ہو تو وہ تو داد طلب ہے نا، پھر وہی والی بات آ گئی، پھر تو داد دینی چاہیے ہر جگہ. بالکل. اچھا آزاد جموں و کشمیر میں جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ کنٹرولڈ ہے، لیکن وہ جو سمر ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، وہ جو سمرنگ ہے اور جو جذبات ہیں وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. اینڈ دین وین آج چونکہ جناب میجورٹی مل گئی ہے، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ
کشمیر میں جو انتشاری اور فلانے جو جس طرح رقم دیتی ہیں, ووٹ ڈال کے لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے. سبحان اللہ. بٹ پوائنٹ ہیئر از کہ یار مطلب یہ اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے. ایک تو وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں پہ بیٹھ کے وہ بتا رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب چلے وہ جماعت کے سربراہ ہیں, ساتھ وزیر اعظم بھی وہاں پہ پہنچے ہیں, وہ ایک دوسرے کی آپس میں تعریفیں کر رہے ہیں. بٹ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ ٹوٹلی اس سے لا علم ہو. یہ صرف وہی بات کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اکبر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون بالکل حق بجانے میں, یہ کہنے میں, اس کی وجہ کیا کہنے میں جی, یہ جو کچھ ابھی آپ نے فرمایا, اچھا, اس کی وجہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت آسمان کی پسندیدہ پارٹی ہے. اچھا, وہ جو بھی کہے آپ کو سننا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا راستہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, اس نے اتحاد کرنے کی کوشش کی, الیکشن کمیشن نے کہا نہیں قبول. انہوں نے دوسرے ٹکٹ جج دینے کی ضرورت دینا چاہے, انہوں نے مسترد. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کر لیا. اچھا, فارم 45 کا نمبر فارم 47 پر نہ آنے پائیں, یہ بھی انشور کر لیا. تو اور پھر عمران خان کو جیل میں بھی ڈالا گیا. ٹھیک ہے, بقول مریم نواز شریف کے پلڑے برابر کیے گئے. سارا کچھ ہو گیا نا. تو مسلم لیگ نون کے لیے راستہ بن گیا. اس دفعہ کیا ہوا؟ یہی ہوا ایگزیکٹلی وہی ہے. پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا نہیں, جوائنٹ عوامی الیکشن کمیٹی کو الیکشن لڑنے دیا جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا نہیں. لوگوں نے انڈیپینڈنٹ کاغذات جمع کرانے کی کوشش کی, قبول کیے گئے نہیں. آپ اس میں اصل لطیفہ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اس بیچاری کے ساتھ جو 2024 میں ہوا وہ 2026 میں آزاد جموں کشمیر میں بھی ہو. ایسے پیپلز پارٹی اگر صرف ایک کام کرتی نا, کہ جو سب کو پتہ ہے, کھل کے ہی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے, اگر بلاول صاحب کھانے کی کوشش کرتے اور ساتھ بچانے کی بھی کوشش نہ کرتے اپنی تقاریر کے دوران, اور پھر کھل کے ایک بات کرتے کہ انڈورس کرتے اس سٹانس کو, تو میرا خیال ہے کہ شاید پھر فیئر الیکشن ہونے دیا جاتا. اس وقت یہ تقریر بلاول صاحب کر رہے ہو. ہاں جی, دیکھیے اس وقت یہ دونوں جو باتیں ہیں نا, یہ حزب جسٹس اپوزیشن, حزب جسٹس کا ٹرو, ٹھیک بات ہے. اچھا, لاسٹلی خواجہ آصف صاحب نے وہ لمبی چوڑی, پہلے وہ پرتگال والی کہانی انہوں نے شروع کی تھی, پھر وہ بیچ میں کہیں نکال لیتے ہیں, اب پھر دوبارہ انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے بیوروکریسی کے اوپر. وہ مجھے ظاہر ہے, مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے محسوس ہوتا ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا, مجھے ایسا لگتا ہے کسی نہ کسی مار پہ ہیں, ورنہ ہی ڈزنٹ مین آنیسٹلی کہ وہ بیوروکریسی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ اس کی جو غلطیاں گنوا رہے ہیں, یا اس کی جو ہائی ہینڈڈنس گنوا رہے ہیں, ان کو کسی قسم کا سروکار ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے اور پھر ملک ٹھیک ہوگا. بنیادی طور پہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر جو ہے نا, وہ ایک فیوریٹ بندہ تھا, وہ جو بیوروکریٹ تھا, کیا نام تھا, سنگھیڑا. جی, وہ کہیں کھبے سجے ہوا تھا تو وہ ان کو پرتگال یاد آ گیا تھا. اب بھی کچھ ایسی صورتحال ہوگی, لیکن اوور آل جو بیوروکریسی جس طرح سے چل رہی ہے, آپ بلکہ میں معذرت چاہوں گا, اس پر آپ کامنٹ بعد میں کیجیے گا, پہلے ذرا وہ بتائیں, فوٹیج دیکھیے سر آپ نے. جی دیکھیے کیا وہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جس طرح بیوروکریسی چل رہی ہے, جس طرح چل رہی ہے, بگی پہ بیٹھی ہوئی ہے. جی, کیا خیالات ہیں آپ کے اس کو دیکھ کے, آپ کے ذہن کے اندر؟ اچھا, وہ ایک بڑا دلچسپ ہے اس کے اندر, جو وہاں پہ وہ ہوسٹ ہے, جو کیا کہتے ہیں جی, جو نظامت جو کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اپلاز کریں ان کو اپلاڈ کریں, یہ جو آ رہے ہیں. پن ڈراپ سائلنس ہے اس محفل کے اندر, اور وہ جناب وہ دونوں بادشاہوں کی طرح. دیکھیے اکبر, مسئلہ یہ ہے کہ ایک نا بیڈ ٹیسٹ تو اس نے کریٹ کیا. کچھ کام ہیں جو ہو جائیں تو بہت برے لگتے ہیں, سر ان کو خود خیال نہیں ہے بالکل. دیکھیے, اور نہ ہوں تو ان سے فرق کوئی نہیں پڑتا. مثلا یہ بگی میں آنا بہت بری بات ہے, مطلب مناسب نہیں ہے اس ماحول میں جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارا غریب ملک ہے وغیرہ وغیرہ, پاکستان کی اکانومی اچھی نہیں ہے. تو وہاں پہ شان و شوکت کا اگر یہ مظاہرہ سرکاری لوگ کریں گے تو وہ مناسب بات تو نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, آپ سرکاری لوگوں سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ انہیں عوام کے نباز بھی ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں, انہیں یہ پتا ہوگا کہ ان کا یہ ایکٹ کس طرح لیا جائے گا, ان کا تو یہ کام نہیں ہے, ان کو فرق نہیں. ایک سیکنڈ, آپ اس سے پہلے دیکھیے 11 ارب کا جہاز نہیں لے لیا, ٹھیک ہے نا. کیا جب یہ ہو, سیاستدان کے بارے میں تو ایک خیال ہوتا ہے نا کہ یار کسی درجے میں یہ اس کو عوام کا پتہ ہے, چلو فارم 45 والا ہے, 47 والا ہے. اچھا, ایک طرف یہ کہا گیا اور دوسری طرف ایک محترمہ آ کے اسمبلی میں فرماتی ہیں ہاں لیا ہے بھائی,
لیا نا, اچھا اس کے بعد آپ کیا کر لیں گے؟ تو آپ کے خیال میں یہ صرف یہ جو ہے یہ تو ٹرکل ڈاؤن ہے. اچھا میں اس پہ یہ وہ جہاز جو ہے وہ چیف کمشنر کے لیے بگی بن گئے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو یہ ٹاپک رکھنے کی وجہ یہ تھی بنیادی طور پر جو میں نے بات کرنا تھا, یہ پہلے سے نہیں, دوسرے والے ویسے تو پہلے والے سے بھی جڑا ہوا ہے, اتم گو والے معاملے سے بھی جڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہم اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے صوبوں والی, آپ کو پتا کہ یہ بیوروکریٹس پہ بھی غصہ ہے. جی پتہ ہے, اسی لیے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. ہاں اسی لیے اچھا آپ نے کہہ دیا, میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو اسٹریٹن اپ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ویسے ہی ورڈ تو نہیں ہے اسٹریٹن اپ, لیکن سیدھا کرنے سے میں نے نکال دیا. ہاں چلیے, سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں اور ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں, اور بہت سارے معاملات کے اندر وہ گو کہ وہ بالکل یہ تالی یہ دو مل کے ہی بجا رہے ہیں. جی یہ والے بیوروکریٹ وہ والے بیوروکریٹ, بٹ گلے شکوے ان سے کہ یار یہ کام نہیں ہونے دیتے, اور ایک نالائکیاں تو اپنی جگہ پہ ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ جو بابوز ہے نا ان کو بھی سیدھا کرنا ہے. اکبر پتہ کیا, آپ نے نا گاڑی کا انجن نکالا ہوا اور آپ کہتے ہیں اس کا اشارہ نہیں جل رہا, ٹھیک ہے, اس کی لائٹ نہیں جل رہی, یہ سلف نہیں اٹھا رہی, یہ سپیڈ کیوں نہیں پکڑتی. بھائی وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتی. آپ نے جب اس کے اندر پولیٹیکل انجن رکھا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اصلاحات کرتے رہیں. آپ اس کو یوں بھی اصلاحات کر لیں, یوں بھی اصلاحات کر لیں. یہ جب بھی پاکستان کے اندر ہائیبریڈ یا سنگولر سسٹم آتا ہے نا, اس وقت بیوروکریٹس کی شامت آتی ہے اور بیوروکریسی کے نام پر اصلاحات کی جاتی ہیں. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے, یہ کبھی نہیں ہوتا, یہ ایسا نہیں, یہ ہمیشہ سے آسمان کی خواہش رہی ہے لیکن ہونے نہیں دیتے یہ بیوروکریٹس کی اصلاح کی جائے. حالانکہ بعض اوقات اصلاح کے لیے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے, لیکن وہاں مسئلہ ہے کہ وہ نہیں جھانکنا نا. اچھا دیکھیے, میں آپ کو جب جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھالا تو یہ واقعہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی دنوں بعد بیوروکریٹس کی میٹنگ, جتنے بھی سینئر بیوروکریٹس سے ان کو بلایا اور ان کی میٹنگ رکھ لی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی, اور تم بیوروکریٹس یوں ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, سب کچھ برباد ہو گیا ہے. تو خیر کچھ نوجوان افسروں نے اٹھ کے بشمول قدرت اللہ شہاب کچھ سوال جواب کیے, لیکن اس کے بعد جو اس وقت بیوروکریٹس کے امام تھے ان کا نام تھا ایم ایم احمد کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کچھ اس مطلب کی تقریر کی کہ جناب آپ کے آنے سے پہلے تو ظلمت کا دور تھا, ایک تاریک دور تھا جس سے ہم گزر رہے تھے. اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ کے بعد سے یکا یک میں آپ کو تمام بیوروکریسی کے بحاف پر یقین دلاتا ہوں کہ ہماری نسوں میں خون نہیں بجلیاں دوڑ رہی. بس اب آپ حکم کریں اور دیکھیں ہم اس کو کیسے بجا لاتے. اس کے بعد یحییٰ خان جو تھوڑی دیر پہلے تقریر کر رہے تھے وہ آہستہ 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 ٹیم ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں مسئلہ ہے کچھ تھوڑا سا, ایک چھوٹا سا مسئلہ. وہ کیا؟ چند بیوروکریٹس, مجھے بھی واقعہ یاد آ گیا. بیوروکریٹس ہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ بات نہیں مانتے, کیا کریں ان کا. حالانکہ ان کا آسان حال ہے, نوکری سے نکالتے. اور نہیں سر, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو تمغہ دیا ہے ہاں اس نے ٹرانسفر پوسٹنگ تو کرنی ہوتی ہے. مرضی کر دے گا, کھٹے لائن لا دے گا, کر دے گا, کہانی ختم کر دے گا. وہ آپ تو بڑی پرانی ایم ایم احمد کی بات, ایم ایم احمد کیا نام ہے؟ ہاں آپ ایم ایم احمد کی بات بتا رہے ہیں. ایک تازہ واقعہ یاد کریں. ایک طاقتور شخصیت ایک طاقتور بیوروکریٹ سے مخاطب ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ سسٹم کوئی ہمارے بعد کیسا ہوا بیوروکریسی کا. انہوں نے فرمایا کہ جب انڈکٹ ہوئے تھے, سول سروس میں آئے تھے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں, تو اس وقت تو بہت سارے خواب تھے. یہ تھا کہ بدل دیں گے پاکستان کو اور لوگوں کی خدمت کریں گے. ایک ایک کر کے وہ خواب ٹوٹتے گئے, لیکن جس دن سے آپ حکومت میں آئے ہیں, یاد ہے نا واقعہ؟ جی جی بالکل, دونوں ہائیسٹ پوسٹ کی بات ہے. ہاں تو انہوں نے فخری انداز میں ایک اور بیوروکریٹ کی طرف دیکھا جنہوں نے اس سے پہلے کہا تھا نہیں جی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے, تو انہوں نے کہا سنیں ان سے. جی, اور اس کے بعد وہ او ایس ڈی ہوں گے. ہاں وہ ہے, اور وہ ابھی بھی ہیں, وہ بیوروکریٹ سینئر وہ ابھی بھی ہیں, وہ سینئر موسٹ پوسٹ پہ قائم ہے ماشاءاللہ. یہی کام ہوتا ہے. اچھا ویسے جاتے جاتے مجھے میں ایک ایسے آفسر کو جانتا ہوں, جب عمران خان اقتدار میں تھے نا, وہ کہتے تھے کہ یہ شخص ملک کو بدل کر رکھ دے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب کو کہتے تھے؟ جی, خان صاحب کے بارے میں بتاتے. اور جب وہ چلے گئے, شہباز شریف صاحب آ گئے, تو انہوں نے کہا اب آپ دیکھنا, شہباز شریف
اور اسحاق ڈار کی ٹیم اس ملک کی اکانومی کو کہیں سے کہیں لے کے جائے گی. اچھا وہ اس وقت بھی اقتدار میں تھے, آج بھی اقتدار میں, ٹھیک بات. بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں یار کس دن وہ لمبا ہو رہا ہے حبیب صاحب. ہاں ان کا نام تمغوں کی فہرست میں بھی. ارے واہ بنتا ہے پھر تمغہ بنتا ہے. ہاں ایسے آدمی کا تو بنتا ہے, ایسے آدمی کا ہی بنتا ہے. کسی روز نہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہی جو اور سیریس سندیجہ نوٹ پہ یہ جو قحط الرجال ہے نا اور یہ جو مورلز کا جو ڈکلائن ہے یہ لے گیا ہے پاکستان کو. اب پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ خیر ہی کرے جی. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.